بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ابھی آپ کو اپنی ایک ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہا ہوں، اور یہ اس ایکسکلوسیو خبر کا تعلق یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اور اس سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس قسم کی کنسلٹیشنز ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. آج بھی ایک میٹنگ ہوئی پارلیمانی جو اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹ میں، اس کی بھی آج وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اس سے پہلے کل رات کو بہت ہی امپورٹنٹ ایک میٹنگ تھی جس میں مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، صدر زرداری، بلاول بھٹو، پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ لوگ سارے شامل تھے. وہاں پہ ان کی کنسلٹیشن ہوئی. اس سے ایک دن پہلے بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی کراچی میں میٹنگ ہوئی، اور کہا یہ گیا کہ اتفاق رائے ہو گیا. پہلی میٹنگ کے دوران مطلب مولانا اور بلاول کے درمیان جو میٹنگ ہوئی، اور اس کل بھی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد بھی اتفاق رائے کی بات کی گئی. اور آج جو میں خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ اس تمام جتنی بھی جو کنسلٹیشن ہوئی اس کے کنسیکوینس میں ایک حکومت نے جو آج ڈرافٹ جو شیئر کیا، جو آج کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی، پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس میں جو شیئر کیا، اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنے گی، کوئی وفاقی آئینی عدالت ایز اے سیپریٹ اینٹی کوئی بھی نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی صورت میں ان کی کنٹینیو نہ وہ سپریم کورٹ میں کریں گے اور نہ ہی وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نامی کوئی کورٹ ہوگی کہ جہاں پہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، جو کہ پہلے ایک آئیڈیا تھا انیشلی جو کہ انڈر کنسیڈریشن تھا. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنے گی لیکن کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا. جو آئیڈیا تھا JUIF کا، اس حوالے سے بات کی گئی اور اس کے اوپر تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، ایون PTI کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور PMLN نے بھی اس چیز کو ایگری کیا ہے. تبھی گورنمنٹ کی طرف سے جو آج پیکج آیا ہے تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا جو کہ آئینی اور سیاسی معاملات جو کہ سنے گا. اب اس میں لیکن کیچ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا اس کے لیے جوڈیشل کمیشن، یہ جو کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا اس کو بینچ کون بنائے گا؟ یہ بینچ جوڈیشل کمیشن بنائے گا، اور جوڈیشل کمیشن وہ جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. اب اس میں کیچ یہ کیا آیا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس ڈرافٹ میں، اور اس میں تقریباً 6 ججز ہوں گے سرونگ ججز، اور 7 جو ہے وہ نان ججز ہوں گے. سو یہ اس کی کانسٹیٹیوشن کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جی جو جوڈیشل کمیشن جو کہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنائے گا اور جو ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے گا، اس میں اس کی حیثیت یا اس کی فارمیشن کیا ہوگی؟ اس کی یہ ہوگی کہ اس میں 6 سرونگ ججز ہوں گے اور اس میں 7 نان ججز ہوں گے. جو 7 نان ججز ہوں گے اس میں اٹارنی جنرل، لا منسٹر، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، کچھ ریپرزنٹیٹیوز وکلاء کے، اور MNA اور سینیٹرز ایک 2 اس طرح ہوگا. یہ ایک اس کے بارے میں یہ کہا گیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی اہم بات کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ، نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ کہا گیا کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا. اور اس کے لیے ابھی جو ریزرویشن ہے صرف JUIF کی وہ یہ ہے کہ جی جو ابھی جو بننے جا رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ابھی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اسی طریقے سے جانے دیں جو سینئر موسٹ ہے، مطلب ہے جسٹس منصور علی شاہ 25 نہیں تو 25 کو جب ریٹائر ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. اس کے بعد سے یہ ہے کہ جی جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے کوئی ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور اس کے لیے ڈرافٹ یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہوگی وہ بیسیکلی اپوائنٹ کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان 3 سینئر موسٹ ججز میں سے. اس کا وہ 3 ناموں کو کنسیڈر کرے گی، پینل کو کنسیڈر کر کے جس کو وہ موضوع سمجھیں گے اس کا نام وہ ریکمینڈ کریں گے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر اس کو اپروول دے کے تو پریزیڈنٹ کو بھیج کے تو وہ نوٹیفائی ہو جائے گا. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر JUIF کی بات مانی جاتی ہے تو پھر تو منصور علی شاہ صاحب کنٹینیو کریں گے ایز چیف جسٹس آف پاکستان. اور اگر وہ بات ان کی نہیں مانی جاتی اور وہ اگری کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ فوری ابھی جو امینڈمنٹس کرنے جا رہی ہیں انہی امینڈمنٹس میں یہ بھی امینڈمنٹ شامل کر دی جائے، اور اس میں یہ کوئی ایکسیپشن نہ ڈالی جائے موجودہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ کوئی نمبر جو سب سے اوپر چیف جسٹس ہیں آپ کو پتا ہے، پھر نمبر جو دوسرے نمبر کے اوپر جسٹس منیب ہیں، اور پھر شاید جسٹس یا آفریدی صاحب ہیں. سو ان 3 میں سے کوئی بھی پھر چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتا ہے، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اور یا آفریدی صاحب میں سے. اچھا اب یہ ہے کہ جی اس میں لیکن
لیکن ایک کیچ یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی بھی ریکانسٹیٹیوشن کی بات کی گئی ہے. اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں حکومت اور گورنمنٹ کے نمائندے ایک ہی جتنے ہوتے ہیں, جتنے ٹریجری بینچز کے ہوتے ہیں اتنے ہی اپوزیشن بینچز کے ہوتے ہیں. لیکن اب جو سجیشن دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کی ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے, مطلب پروپورشنیٹ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے لحاظ سے ان کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹری کمیٹی میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے شاید ایک آدھ نمبر زیادہ ہوگا, سو جو گورنمنٹ کی مرضی ہوگی اس کا مرضی, ان کی مرضی کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس بن سکتا ہے. اس طرح کا اگر یہ اس چیز کے اوپر اگر مان لیا جائے, اور میرا نہیں خیال کہ JUIF کو اس کے اوپر میرا اعتراض نہیں ہے, اور جو JUIF کو جو اعتراض ہے صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک وہ اٹکے اگر ہوئے ہیں تو وہ اس بات کے اوپر کہ منصور علی شاہ صاحب کی ابھی اپوائنٹمنٹ کر دیں اور آگے جا کے تو وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کر دی جائے. اچھا, یہ کچھ ایک اہم مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو اور ایک تبدیلی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو MNAs اور سینیٹرز جو اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ کہ جی جب وہ کوئی منتخب ہوتا ہے, جب MNA یا کوئی MPA یا کوئی سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو 90 دن تک کے لیے اگر اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو وہ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے. سو اس نے ریزائن, اگر اس نے کوئی نیشنلٹی چھوڑنی ہے تو وہ 90 دن کے اندر مطلب ہے کو چھوڑ سکتا ہے. اس کے بعد اگر اس نے کنٹینیو کرنا ہے, کنٹینیو وہ نہیں کر سکتا, ادروائز یا اس کو نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی یا اس کو اپنی ممبرشپ چھوڑنی ہوگی, کوئی ایک اس کو آپشن. اس کے علاوہ جو آرمی چیف, جو ایئر فورس چیف اور نیول چیف, ان یہ جو سروسز چیفز ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کو بتا کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ 2019-20 میں جو قانون ایک بنا تھا تو اس کو اس کے لحاظ سے جو اپوائنٹمنٹس کے جو ان کے میٹرز ہیں ان کے لیے بھی بس یہی ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے. یہ بیسیکلی مینلی یہ مین امینڈمنٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ نے آج سجیسٹ کیے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ JUIF کو کس حد تک اختلاف ہے. باقی PTI جو کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اوپر PTI کو کوئی اعتراض نہیں ہے. PTI کا اعتراض پرائمریلی 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو بننے جا رہا ہے, 3 چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو بننے جا رہا ہے اس کی ریکانسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو کہ ججز زیادہ ہونے چاہیے نان ججز سے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 جو سجیسٹ کیا گیا ہے وہ 6 ججز اور 7 نان ججز ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ججز کی نمبر زیادہ ہونا چاہیے. اگر 7 ججز ہیں تو پھر 5 نان ججز اس کے جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہونے چاہیے. اسی لحاظ سے جو جوڈیشل کمیٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے ججز کے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ ابھی جس طرح کی ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, جتنے حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں اتنے اپوزیشن کے, وہ کہتے ہیں نہیں یہی رہنا چاہیے. اور تیسری جو ان کی چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے کہ جی جو بھی الیکٹ ہوتا ہے کوئی MNA سینیٹر اس کو 90 دن نہیں دیے جانے چاہیے فوری طور کے اوپر. اس کو یا تو جو فورن نیشنلٹی ہے وہ چھوڑنی پڑے گی یا وہ ممبر جو ہے MNA MPA اور سینیٹر یا وہ یہ نہیں رہ سکتا. یہ کچھ انفارمیشن تھی جو ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں. یہ انفارمیشن کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.